کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں، ہم گناہگاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ اللہ والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہیں، میں یہ قیمتی لباس پہن کر جب اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا میں اچھا لگوں گا؟ گاؤں کے سردار نے کہا، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ نوکر بھی دیے جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا، اتنے مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ گاؤں کا سردار بولا، حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں گم گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ سردار نے کہا، میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، مگر ایک شرط ہے، آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جہاں تک ہماری معلومات ہے کہ ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کر رہے تھے وہ آپ کا اللہ ہے اور آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا، مجھے ایک بات بتائیے، آپ مجھ میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی کہ میری بہت سی اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی کے ذریعے چلے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا، حضور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والے نے مسکرا کر کہا، اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو آپ اپنا گھوڑا، اپنی دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس واپس رکھ لو، میں خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا، کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آؤں؟ صرف ان چند پیسوں کے لیے میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہی مقصد پورا ہو جائے۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا، کیا مقصد ہے آپ کا؟ اللہ والے نے کہا، یہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے آیا ہوں اللہ کی مدد سے۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے۔ سردار نے درویش کو رکنے کے لیے کہا اور کہنے لگا، میں نے مال دے کر آزمایا تم کو، ہر طرح سے جانچ لیا، پر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو کیا تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں؟ تم جانتے نہیں ہو ہم کتنے طاقتور ہیں۔ ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ اللہ والے مسکرا کر کہنے لگے، اس نے جانور تو کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے جانور بنا کر دکھائے۔ اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کہتا کہ اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی، وہ چھپکلی اتنی بڑی سی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے اونچا قد اسی کا تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آنے لگی اور اپنا زہر ان پر اگلنا چاہتی تھی، تو اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھا؟ جیسے تیزاب ہو، جس سے اس کا آدھا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو رہا تھا۔ وہ مرنے ہی والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضرت اس کی گستاخی کے لیے آپ مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں ہم یہاں جتنے لوگ بھی موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ اللہ والے نے کہا، ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر نہیں، ظلم نہیں۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ سے دعا کروں گا۔ وہ سردار کہنے لگا، ہاں ہاں میری بیٹی اپنی اصلی حالت میں آئے گی تو کسی پر ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نے جو کچھ بھی کیا اب آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو، کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی بھی مسلمان پر یہ کوئی ظلم بھی نہیں کرے گی۔ بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیجئے۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو وہ پھر پہلے کی طرح انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں آج اپنے باپ
آپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر وہ پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر پنڈت نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور پھر اس بستی میں ہمیشہ کے لیے امن و امان قائم ہو گیا۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔